25 अगस्त 2001 कराची सिटी कोर्ट से एक हाई सिक्योरिटी पुलिस काफिला निकलता है। दरमियान वाली वैन में बैठा है वो कैदी जिसके नाम पर कत्ल, भत्ताखोरी, अगवा, बराए तवान और मुनज़्ज़म जराइम के दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं। इसीलिए सिक्योरिटी मामूल की नहीं थी। 4 मुसल्लह पुलिस एहलकार इसी वैन के अंदर तैनात थे, जिनमें सब इंस्पेक्टर गुलाम दस्तगीर भी शामिल थे, और एक अजाफी पुलिस वैन पीछे मुकम्मल बैकअप के साथ। हर तरफ हथियार, हर तरफ अलर्ट, क्योंकि खतरा पुलिस को मुकदमात से नहीं था, उसके दुश्मनों से था। काफिला जैसे ही एक मखसूस मुकाम पर पहुंचता है, अचानक सामने से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। ये कोई अचानक झगड़ा नहीं था, ये एक मुकम्मल प्लांटेड हिट था। हमलावर कतार बनाकर फायर खोलते हैं। चंद ही सेकंड्स में वैन गोलियों से छलनी हो जाती है। शीशे टूटते हैं, चीखें बुलंद होती हैं और सड़क जंग के मैदान में बदल जाती है। हमला इतना शदीद था कि वैन के अंदर मौजूद 4 पुलिस एहलकार, जिनमें गुलाम दस्तगीर भी शामिल थे, मौके पर ही मारे जाते हैं। कई लोग शदीद जख्मी होते हैं। ये काम सड़क के आम गुंडों का नहीं था, इसके पीछे था लियारी गैंगवार का वो नाम जिसकी दी हुई मौत कसाईनुमा होती थी, रहमान डकैत। मगर जिस शख्स के लिए ये सब किया गया था, वो शदीद जख्मी होने के बावजूद एक बार फिर बच जाता है। दाऊद इब्राहिम का वो आदमी जो खुद भी दाऊद जैसा बनना चाहता था, वही शख्स जिसे हम पार्ट 1 में देख चुके हैं, शुएब खान। दोस्तों, ये वो मुकाम था जहां खेल बदल गया। पार्ट 1 में जो कहानी ताकत, तल्लकात और उरूज की थी, पार्ट 2 में वो सीधा जंग, गद्दारी और जवाल में बदलने वाली है। ये वार सिर्फ शुएब खान पर नहीं था, ये उस निज़ाम पर पहला हमला था जिसने उसे बरसों बचा कर रखा, क्योंकि कराची में अब उसके कत्ल पर करोड़ों रुपए लग चुके थे। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि उसे मारना कौन चाहता था, सवाल ये था कि वो यहाँ तक पहुँचा कैसे। वो मुकाम जहाँ पुराने दोस्त दुश्मन बन चुके थे, पुलिस मुखालफ थी, सियासत फासले बना रही थी, और अंडरवर्ल्ड उसके खून का मुंतज़िर था। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कहानी को वहीं से जोड़ना पड़ेगा जहाँ पार्ट 1 ख़त्म हुआ था। बैंकॉक में छोटा राजन पर हमला नाकाम हो चुका था। गोलियाँ चली, लोग मारे गए, मगर असल हदफ जिंदा बच निकला। यह नाकामी मामूली नहीं थी, क्योंकि हुक्म दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से आया। जिम्मेदारी शुएब खान तक पहुंची और शुएब ने यह काम हाजी इब्राहिम भोलू को सौंप दिया। नाकाम हमले के बाद एक और दरार पड़ी। शुएब खान ने हाजी इब्राहिम भोलू को सुपारी की पूरी रकम अदा नहीं की। यही वो लम्हा था जहां तल्लुकात में बदएतमादी ने जगह बनाई। भोलू कोई मामूली किरदार नहीं था। वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जराइम की दुनिया में आया, फिर मुर्तज़ा भुट्टो से मंसूब हल्को, आज जुल्फ़कार से जुड़े अनासर, फिर जनूबी अफ्रीका तक फैले नेटवर्क का हिस्सा बना, जहां पाकिस्तानी और भारतीय गिरोहों की गैंगवार में उसका नाम लिया जाने लगा। बाद में वो दाऊद इब्राहिम के लिए भी काम करता रहा। उधर शुएब खान भी बददस्तूर दाऊद के लिए मुफीद था। कराची में जुए, सट्टे और माली नेटवर्क के कई मामलात उसके ज़रिए चलते रहे, मगर छोटा राजन पर नाकाम हमले के बाद दाऊद का एतमाद पहले जैसा नहीं रहा। शुएब अब भी कारामद ज़रूर था, मगर काबिल भरोसा कम। इस सब के बावजूद शहर में उसकी पहुँच ख़त्म नहीं हुई थी। पुलिस के हलकों में उसके राब्ते थे, फौजी और नीम फौजी अदारों तक रसाई समझी जाती थी, सियासतदानों से मुरासम थे, शोबस, कारोबारी शख्सियात और जराइम पेशा नेटवर्क्स तक दरवाजे खुले थे। यही वजह थी कि शुएब खान खुद को अब भी महफूज समझता था। लेकिन चंद ही बरसों में शुएब खान को उनकी अंधाधुंध तेज़ रफ्तारी ही ले डूबी, और पहला बड़ा झटका आया 8 जनवरी 2001 को। उस रोज़ हाजी इब्राहिम भोलू कराची के इलाके ख़याबान शहर में शुएब खान से मिलने गया, मगर वापस न लौटा। वो पुरस्रार तौर पर गायब हो गया। ना कोई वाज़ेह सुराग मिला, ना फौरी जवाब सामने आया। ये गुमशुदगी सिर्फ एक शख्स के लापता होने का वाक़या नहीं थी, ये शुएब खान के जवाल का आगाज़ थी। भोलू के आदमी फ़ौरन मुतहर्रक हुए। मामला कराची से निकलकर दाऊद इब्राहिम तक पहुंचा दिया गया। वहां भी सवाल यही था कि भोलू कहाँ गया और आखिरी मुलाकात किससे थी। उधर पुलिस के बाद हलकों में भी गुस्सा भरने लगा। चौधरी असलम राव अनवर और कई अफसरान के दरमियान ये शुबा मजबूत होता जा रहा था कि भोलू के पीछे शुएब खान का हाथ हो सकता है। वजह सिर्फ शुबा नहीं थी, तल्लुकात भी थे। भोलू के बाद लोग पुलिस अफसरान पर वैसी ही मेहरबानियां करते थे जैसी शुएब खान करता था।
یعنی پہلی بار طاقت کا توازن بدل رہا تھا۔ انڈرورلڈ ناراض تھا، داؤد بد اعتماد ہو چکا تھا، پولیس سوال اٹھا رہی تھی، اور شعیب خان شاید اب بھی سمجھ رہا تھا کہ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی نکل جائے گا۔ پھر آیا 21 فروری 2001۔ یہ شعیب خان کے زوال کا پہلا کھلا اشارہ تھا۔ اس روز اسے بھولو کیس میں عدالت پیش ہونا تھا، مگر وہ سمجھ چکا تھا کہ خطرہ مقدمات سے نہیں، دشمنوں سے ہے۔ اسی لیے اس نے معمول سے ہٹ کر اضافی سیکیورٹی کا بندوبست کیا۔ اس نے رینجرز کے بعد افسران سے رابطہ کیا اور عدالت آنے جانے کے لیے حفاظت حاصل کر لی۔ ایک زیر الزام شخص کے ساتھ ریاستی اہلکاروں کا اس طرح نظر آنا خود کئی سوالات اٹھا رہا تھا۔ دوسری طرف بھولو کے لوگ بھی پہلے سے عدالت میں موجود تھے۔ ان کے نزدیک بھولو کی گمشدگی کا سرا سیدھا شعیب خان تک جاتا تھا۔ جیسے ہی شعیب خان اپنے حامیوں اور رینجرز اہلکاروں کے ساتھ اندر داخل ہوا، ماحول بگڑ گیا۔ دھکم پیل ہوئی نعرے لگے، پھر چند لمحوں میں فائرنگ شروع ہو گئی۔ رینجرز اہلکاروں نے بھی گولیاں چلائی۔ شعیب خان محفوظ رہا، مگر کئی افراد زخمی ہوئے۔ عدالت جو قانون کی جگہ ہونی چاہیے تھی، چند منٹ میں طاقت کے مظاہرے میں بدل گئی۔ اس واقعے کے بعد جن افسران نے اسے سیکیورٹی دی تھی، انہیں کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑا اور ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ یعنی پہلی بار شعیب خان سے قربت فائدہ نہیں، نقصان بننے لگی تھی۔ شعیب خان سمجھ گیا کہ باہر کی دنیا اب اس کے لیے محفوظ نہیں رہی، اس لیے 14 جون 2001 کو اس نے خود کو حکام کے حوالے کر دیا۔ وہ شخص جس سے لوگ بچتے تھے اب خود جیل کو پناہ سمجھنے لگا تھا، مگر جیل بھی اس کے مسائل کا حل نہیں تھی۔ لانڈی جیل میں اسے نسبتاً محفوظ رکھا گیا، مگر چند ہی ماہ بعد حالات پھر بگڑ گئے۔ بھولو کی گمشدگی کا بدلہ لینے کے لیے معاملہ قتل کی سپاری تک پہنچ چکا تھا۔ کہا گیا کہ بھولو کے قریبی لوگوں نے رحمان ڈکیت سے رابطہ کیا اور شعیب خان کو ختم کرنے کے لیے کروڑوں روپے کی ڈیل طے ہوئی۔ پھر آیا 25 اگست 2001۔ سٹی کورٹ سے واپسی پر وہی ہوا جو آپ ویڈیو کے آغاز میں دیکھ چکے ہیں۔ پولیس قافلے پر حملہ ہوا، 4 اہلکار مارے گئے، کئی زخمی ہوئے اور شعیب خان خود بھی شدید زخمی ہوا، مگر نتیجہ پھر وہی نکلا۔ وہ ایک بار پھر بچ گیا، اور ہر بار اس کے بچ نکلنے کے بعد اگلا حملہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاتا تھا۔ زخمی ہونے کا فائدہ یہ ملا کہ طبی بنیادوں پر ضمانت پر رہا ہو گیا، مگر وہ اب بھی نہیں رکا۔ اس نے جوئے اور سٹے سے آگے بڑھ کر زمینوں اور جائیدادوں کے جھگڑوں میں قدم رکھ دیا، اور یہی فیصلہ اسے ایک نئے محاذ سے ٹکرانے والا تھا۔ یہ محاذ تھا منور سہروردی کا، جو پیپلز پارٹی کی قیادت کے قریب اور بینظیر بھٹو کے بااعتماد حلقوں میں شمار ہوتے تھے۔ کراچی کی سیاست میں ان کا اثر واضح تھا۔ جھگڑا صرف جائیداد کا نہیں تھا۔ منور سہروردی ان حلقوں کے قریب سمجھے جاتے تھے جو بھولو کے معاملے میں شعیب خان کے مخالف تھے۔ اسی دوران اس نے ایک اور خطرناک راستہ اختیار کیا۔ اس نے مرتضی بھٹو گروپ کے قریب چند مسلح افراد سے رابطہ کیا، جن میں عاشق خسرو اور نیاز جیسے نام شامل تھے۔ یہ لوگ پہلے ہی پولیس اور ریاستی اداروں کے خلاف شدید غصہ رکھتے تھے۔ شعیب خان نے ان سے ڈیل کی، پہلے تمہیں بدلہ لینے کا موقع ملے گا، پھر تم میرا کام کرو گے۔ پہلا نشانہ بنا انسپیکٹر ذیشان کاظمی۔ کراچی آپریشن میں ان کا نام سخت افسروں میں لیا جاتا تھا اور بعض حلقوں میں ان کے خلاف نفرت پہلے ہی موجود تھی۔ کہا گیا کہ شعیب خان نے انہیں اپنے گھر بلایا، پھر انہی لوگوں کے حوالے کر دیا۔ بعد میں ان کی لاش بوری میں بند حالت میں شہر سے ملی۔ یعنی پہلے اس نے ان کا بدلہ پورا کروایا، پھر اگلا نام سامنے آیا، منور سہروردی۔ 17 جون 2004 کو گرو مندر کے قریب ان پر فائرنگ ہوئی اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ صرف ایک اور ٹارگٹ کلنگ نہیں تھی۔ بعد میں یہ موقف سامنے آیا کہ منور سہروردی اور ذیشان کاظمی دونوں قتلوں کے پیچھے شعیب خان کا کردار تھا۔ یعنی وہ اب صرف جوئے، سٹے اور بھتے تک محدود نہیں رہا تھا، وہ سیاسی دشمنیاں بھی خرید رہا تھا۔ مگر یہی وہ مرحلہ تھا جہاں اس کے خلاف دائرہ تیزی سے تنگ ہونا شروع ہوا۔ پہلی بار سوال یہ نہیں تھا کہ شعیب خان کیا کر رہا ہے، سوال یہ تھا کہ اسے روکے گا کون۔ سندھ حکومت اور گورنر ہاؤس تک یہ تاثر پہنچ چکا تھا کہ شہر میں جوئے، سٹے، بھتے اور منظم جرائم کے کئی دھندوں کے پیچھے ایک ہی نام بار بار آ رہا ہے، شعیب خان۔ کہا جاتا تھا کہ کارروائی کے احکامات ملتے مگر بعض افسران عملی قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ صوبائی کوششیں ناکام ہوئی تو معاملہ اسلام آباد پہنچا۔ ڈاکٹر عشرت العباد نے جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کی، جس کے بعد واضح پیغام نیچے تک گیا کہ کسی کو ریاستی پشت پناہی حاصل نہیں۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں کھیل بدل گیا۔
شعیب خان کے اڈوں، ساتھیوں اور نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں تیز ہو گئی، چھاپے پڑے، رابطے کمزور پڑے اور قریبی سمجھے جانے والے افسران بھی نگرانی میں آ گئے۔ شعیب خان نے یہ تبدیلی فوراً محسوس کر لی، وہ کراچی سے غائب ہو گیا، مگر اس کے دھندے مکمل بند نہیں ہوئے تھے۔ کچھ اڈے چل رہے تھے اور کچھ لوگ اب بھی اس کے لیے کام کر رہے تھے۔ روپوشی کے دوران اس نے کلفٹن میں اپنے ایک مینیجر سے رابطہ کیا۔ فون مختصر تھا مگر کافی تھا، سراغ مل چکا تھا۔ شعیب خان کراچی میں نہیں، لاہور میں تھا۔ لاہور کینٹ میں ایک بااثر فوجی افسر کے گھر مقیم تھا۔ کارروائی چودھری اسلم کی ٹیم کے سپرد ہوئی اور 29 دسمبر 2004 کو وہ لاہور سے گرفتار ہو گیا۔ مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی اور اسے سخت سیکیورٹی میں جیل منتقل کر دیا گیا، مگر اصل پرسرار موڑ ابھی باقی تھا۔ گرفتاری کے صرف 28 دن بعد شعیب خان زندہ نہیں رہا۔ 26 اور 27 جنوری 2005 کی درمیانی شب اعلان ہوا کہ طبیعت بگڑی، ہاسپٹل لے جایا گیا مگر راستے میں وہ دم توڑ گیا۔ سرکاری موقف یہی تھا، دل کا دورہ پڑا تھا۔ اہل خانہ نے اسے طبی موت ماننے سے انکار کیا اور غیر جانبدارانہ پوسٹ مارٹم کا مطالبہ کیا، مگر یہاں بھی کہانی سیدھی نہیں رہی۔ پوسٹ مارٹم میں تاخیر ہوئی، قانونی پیچیدگیاں آئیں اور کارروائی واضح انداز میں آگے نہ بڑھ سکی، اور شہر میں ایک ہی سوال گردش کرنے لگا: کیا شعیب خان واقعی دل کے دورے سے مرا تھا یا اسے خاموش کر دیا گیا تھا؟